أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. یہ آیت کا شروع کا حصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. آیت کے شروع کے حصے میں اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ان کا حصہ بیان ہوا ہے، اور یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یہاں سے ماں باپ اصول یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ کا حصہ بیان ہو رہا ہے. تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا ماں باپ کا حصہ کیا ہے، اس کو ایک دفعہ دہرا کر پھر آگے میں دادا دادی نانا نانی پر آتا ہوں. ہم نے پڑھا تھا کل وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ اس کے دونوں ماں باپ کے لیے یعنی میت کے دونوں ماں باپ کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس، یہ بند کر دیں تو باہر سے، اور اس کے دونوں ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھوٹا چھوٹا حصہ ہے اس سے جو اس نے چھوڑا. ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو یعنی اگر میت کی اولاد ہو تو اس وقت میت کی اولاد میں سے بیٹا ہو یا بیٹی، پوتا ہو یا پوتی، ایک ہو یا زیادہ ہوں، اور میت کے ماں باپ بھی ہوں تو دونوں کو چھوٹا چھوٹا حصہ ملے گا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اگر نہ ہو اس کی اولاد یعنی مرنے والے کی اولاد نہ ہو، ایک بھی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی، یہاں اولاد سے مراد وارث اولاد ہے، وارث اولاد نہ ہو، نواسا نواسی کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر ایک بھی وارث اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور وارث ہوں اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو پس بے شک اس کی ماں کے لیے الثلث تہائی حصہ ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پس اگر ہوں اس کے یعنی میت کے إِخْوَةٌ بھائی، تو یہاں اخوہ جمع ہے، جو اخ کی جمع ہے اخوہ، اخ کی جمع اخوہ، اور یہ مذکر یعنی اخ بھائی اس کی جمع ہے اخوہ زیادہ بھائی. اخت بہن اس کی جمع اخوات آتی ہے، تو یہ اخ کی جمع ہے اخوہ. اگر بھائی ہوں، جمع کا صیغہ ہے تو اس سے پتہ لگا کہ جمع بھائی ہونے چاہیے، اور جمع بھائی کب سے شروع ہوتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ دو سے شروع ہوتے ہیں. اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں بھائی تو یہاں بھائیوں کا ذکر ہے. جب بھائیوں کا ذکر ہے تو اس میں بہنیں بالطبع آ جائیں گی. تو اگر میت کے بھائی ہوں دو یا دو سے زیادہ، خواہ وہ بھائی ہوں سگے باپ شریک یا ماں شریک، خواہ وہ بہنیں ہوں دو یا دو سے زیادہ، صرف بہنیں ہوں تب بھی دو یا دو سے زیادہ، چاہے وہ سگی بہنیں ہوں مرنے والے کی، مرنے والا مرد ہو یا عورت، یا باپ شریک بہنیں ہوں یا ماں شریک بہنیں ہوں یا ملی جلی ہوں، یا وہ بہن بھائی بھی ملے جلے ہوں مخلوط ہوں، ایک سگا بھائی ہو ایک ماں شریک بہن ہو، یہ بھی دو ہیں. تو اس صورت میں بھی فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ پس بے شک اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. تو ان تین جملوں میں اللہ رب العالمین نے اصل میں ماں باپ کا حصہ بیان کیا. اصل میں تو یہ دو صورتیں ہیں، ماں کے حصے کی بھی باپ کے حصے کی بھی. ماں کے حصے کی جو دوسری صورت ہے اس سے تیسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء کر دیا ہے. اصل میں دو حالتیں ہیں، تو باپ کی بھی دو حالتیں ہیں، اصلاً ماں کی بھی دو حالتیں ہیں. تو باپ کی کیا حالتیں بنی؟ باپ کی جو حالتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی، وارث اولاد،
नवासा नवासी नहीं। अगर मरने वाले की औलाद हो तो बाप क्या लेगा, छठा हिस्सा लेगा जो फर्जी हिस्सा है। लेकिन यहाँ फ़र्क है, मैंने कल आपको जिक्र किया था। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि अगर मरने वाले की मुज़क्कर औलाद होगी, बेटा या पोता, तो बाप सिर्फ छठा हिस्सा लेगा, मज़ीद बाप कुछ नहीं ले सकता। लेकिन अगर मरने वाले की मुअन्नस औलाद हो, यानी बेटी या बेटी पोती जो वारिस हो, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा, तो बाप उस सूरत में भी छठा हिस्सा लेगा। कुरान ने तो मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क नहीं किया। इस मुज़क्कर मुअन्नस के फ़र्क का पता लगता है अहादीस मुबारक से और विरासत के आम उसूलों से। यानी अगर मैयत का बेटा या पोता होगा तो बाप छठा हिस्सा लेगा और कुछ नहीं लेगा। अगर मैयत मरने वाले की बेटी या पोती होगी एक या ज़्यादा, तब भी बाप छठा हिस्सा लेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर बाकी कोई माल बचेगा इस सूरत में तो बाप बाकी माल भी ले लेगा। यानी बेटी या पोती के साथ बाप फर्जी हिस्सा, छठा हिस्सा जो लेगा, उसके साथ साथ असबा भी बन सकता है अगर माल बचे तो। लेकिन अगर बेटा या पोता होंगे, फिर बेटा या पोता असबा बनेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा करीबी है बाप से। बेटे या पोते के साथ, मुज़क्कर औलाद के साथ बाप सिर्फ फर्जी हिस्सा लेगा, बाप असबा नहीं हो सकता। बेटा पोता करीब है, बेटा हो या पोता या पड़ पोता, बाप सिर्फ फर्जी हिस्सा लेगा। अगर बेटी या पोती हो तो बाप फर्जी हिस्सा भी लेगा, और अगर बाकी माल बचेगा तो बाप जो है वो असबा भी बनेगा। जैसे मैंने कल मिसाल पेश की थी, अगर मरने वाले की दो बेटियां हों और बाप हो, तो बाप को कुल जायदाद का छठा हिस्सा पहले देंगे कुरान की इस आयत के मुताबिक, छठा हिस्सा 6 लाख में से 1 लाख, और दो बेटियां हैं तो उन्हें 6 लाख में से 4 लाख 2/3, तो ये 5 लाख हो गया। अब 1 लाख बच गया है, तो मज़ीद बाप को 1 लाख मज़ीद दे देंगे, जो कि मज़ीद छठा हिस्सा मिल जाएगा बतौर असबा। तो अब बाप को कुल जायदाद में से 2 लाख मिलेगा, 1 लाख फर्जी हिस्से के तौर पर और 1 लाख असबा, और 4 लाख बेटियों को मिलेगा। और अगर मरने वाले का बाप हो और एक बेटी हो या एक पोती हो, तो तब क्या होगा? उस सूरत में बाप को पहले फर्जी हिस्सा देंगे, छठा हिस्सा, बेटी या पोती को आधा हिस्सा देंगे। 6 लाख में से 1 लाख बाप का, 3 लाख बेटी या पोती का, अकेली है तो अब बाकी 2 लाख बच गया, 1/3 बच गया बाकी, तो वो फिर बाकी बाप को बतौर असबा मिलेगा। तो बाप की एक सूरत हुई कि मरने वाले की औलाद है, अगर तो वो मुज़क्कर औलाद है तो बाप सिर्फ फर्जी हिस्सा लेगा। अगर वो मुअन्नस औलाद है तो बाप फर्जी हिस्सा लेने के साथ असबा भी बनेगा। और बाप, ये दो सूरतें हो गई, एक सूरत की तफसील है। और फिर अगर मरने वाले की औलाद है ही नहीं, तब बाप सिर्फ असबा होगा, तब बाप फर्जी हिस्सा नहीं लेगा। फ़इल्लम यकुल लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुदुस। अब माँ की क्या सूरतें हैं? तो बाप असल में फर्जी हिस्सा भी ले रहा है। अगर मुज़क्कर औलाद हो तो सिर्फ फर्जी हिस्सा ले रहा है। मुअन्नस औलाद छठा हिस्सा, मुअन्नस औलाद हो तो फर्जी हिस्सा भी ले रहा है, साथ असबा भी बन रहा है। और औलाद ना हो तो बाप असबा बन रहा है। बाप बाज़ सूरतों में असबा बन रहा है, बाज़ सूरतों में फर्जी हिस्सा ले रहा है, बाज़ सूरतों में असबा भी है फर्जी हिस्सा भी है। माँ ये हर सूरत में फर्जी हिस्सा ले रही है। तो माँ की क्या तफसील है कि अगर मरने वाले की औलाद है, खा वो एक ही है वारिस औलाद, बेटा पोता मुज़क्कर या बेटी पोती मुअन्नस, तो माँ का छठा हिस्सा है। अगर औलाद नहीं है तो फिर माँ का तीसरा हिस्सा है। लेकिन अगर औलाद नहीं है, साथ एक से ज़्यादा बहन भाई आ जाते हैं, चाहे वो सिर्फ भाई हो चाहे सिर्फ बहनें हों, सगे अल्लाती या खियाफ़ी, चाहे वो मखलूत हों, तो औलाद के अदम मौजूदगी में भी अगर बहन भाई एक से ज़्यादा हो गए तो माँ का फिर भी छठा छठा हिस्सा हो जाएगा। हाँ, अगर एक भी औलाद नहीं है और एक से ज़्यादा बहन भाई भी नहीं है, इस सूरत में माँ का कितना होगा? तिहाई। तो माँ का छठा हिस्सा वो भी फर्जी हिस्सा है, और माँ का तिहाई हिस्सा वो भी फर्जी हिस्सा है। बस एक फ़र्क है,
وہ یہ کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہوں تب تو ماں باپ کل مال کے وارث ہیں. تو اس صورت میں ماں کو کل مال میں سے 1/3 ملتا ہے اور باپ کو باقی ملتا ہے اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور وارث ماں باپ ہیں. یہ بات یاد رکھیے. اگر مرنے والے کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورثہ کیا کیا ہوتے ہیں. ایک تو اولاد، ایک اصول اور ایک حواشی، اور ان کے علاوہ شوہر بیوی ہوتے ہیں. تو اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، فروع ہے ہی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو وارث ہے، وہ نہیں، ایک بھی نہیں ہے، فروع تو ختم ہو گئے. اصول میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں باپ دونوں ہیں. اصول میں اگر ماں باپ دونوں ہیں، ماں باپ ہوں تو یاد رکھیے کہ پھر دادا دادی نانا نانی وارث نہیں ہوتے. ابھی میں نے ان کی بات بھی کرنی ہے. اگر ماں باپ اولاد نہیں ہے، فروع میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اصول میں ماں باپ ہیں جو سب سے قریبی ہیں. جب ماں باپ ہوں گے تو پھر جو دادا دادی نانا نانی کوئی وارث نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب بھی باپ موجود ہو تو حواشی میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوتا. مذکر اصل موجود ہو، باپ یا دادا، یا مذکر فرع موجود ہو، بیٹا یا پوتا، حواشی میں سے ایک بھی وارث نہیں ہوتا. ایک اصول یاد رکھیے. حواشی سے مراد کون ہے؟ بہن، بھائی، بھتیجے، چچا وغیرہ، چچا کی اولاد، ان کو حواشی کہتے ہیں. اگر مذکر فرع جو ہے زیادہ قریب ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. اگر فروع میں ایک بھی مذکر ہوا وارث، بیٹا یا پوتا یا پڑپوتا وغیرہ، ایک بھی موجود ہوا، تب بھی کوئی حواشی میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوتا. اور اگر اصول میں ایک بھی مذکر ہوا جو وارث ہوتا ہے، باپ یا دادا وغیرہ، تو حواشی میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور وارث ماں باپ دونوں ہوں. اس کا مطلب اگر اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، فروع نکل گئے سارے. وارث ماں باپ ہیں تو دور کے اصول نکل گئے، اور حواشی ویسے وارث نہیں ہے باپ کی موجودگی میں. تو اب 3 ہی صورتیں بنتی ہیں اگر باپ ماں دونوں ہوں تو. اگر باپ نہ ہو تب تو ماں کا 1/3 حصہ ہوگا کل جائیداد کا. اگر ماں اور باپ دونوں ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں ماں 1/3 حصہ لے گی. 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت ہے کہ ماں باپ اکیلے ہوں وارث، اور دوسری صورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ شوہر ہو یا ماں باپ کے ساتھ بیوی ہو. اگر تو ماں باپ اکیلے ہیں تو میں نے ذکر کیا وہ کل جائیداد کے وارث ہیں، تو ماں کو کل جائیداد کا 1/3 دے دیا جائے گا، اور باپ باقی جائیداد کا وارث ہوگا. 6 لاکھ میں سے ماں کا 2 لاکھ اور باقی 4 لاکھ باپ کا. لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ شوہر آ جاتا ہے یا ماں باپ کے ساتھ بیوی آ جاتی ہے، مرنے والا مرد ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے ماں باپ ہیں، یا مرنے والی عورت ہے، اس کا شوہر ہے اور ماں باپ ہے، بیوی اور شوہر ماں باپ کے ساتھ وارث بن سکتے ہیں، اولاد نہیں ہے. اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں ماں کو کل جائیداد کا 3 حصہ نہیں دیں گے. اس صورت میں ماں کو کل جائیداد کا 3 حصہ نہیں دیں گے. اس صورت میں پہلے شوہر یا بیوی کو ان کا حصہ دے دیں گے جو فرضی حصہ ہے ان کا. جو باقی مال بچے گا تو جس کے وارث ماں اور باپ ہیں، ماں کو اس کا 1/3 ملے گا. یہ تھوڑی سی گہری بات ہے. جی نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا 1/4 ہوگا، جیسے ہم پڑھیں گے آگے. اور اگر شوہر ہو تو شوہر کا ہاف ہوگا، 1/2. اگر ماں باپ اور شوہر ہیں تو شوہر کا اولاد نہ ہو تو شوہر کا، ہم پڑھیں گے آگے، آدھا حصہ ہوتا ہے. شوہر کو اگر آدھا دے دیا 6 لاکھ میں سے آدھا، 3 لاکھ. اب ماں کو کتنا دیں گے یہاں؟ کل جائیداد کا 1/3 کہ باقی مال کا 1/3. یہاں باقی مال کا 1/3 ملے گا. ماں کو ہمیشہ کل مال کا 1/3 ملتا ہے اگر اولاد نہ ہو اور ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو. لیکن 2 صورتوں میں ماں کو کل مال کا 1/3 نہیں ملتا، باقی مال کا 1/3 ملتا ہے شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد. ان 2 مسئلوں کو، بیوی ماں باپ اور شوہر ماں باپ، ان کو عمری مسئلے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عمری مسئلے. عمر سیدنا عمر بن خطاب سے عمری مسئلے. عربی میں کہتے ہیں مسئلتان عمریتان، عمری مسئلے. ان 2 مسئلوں میں ماں کو کل جائیداد کا
تیسرا نہیں دیں گے. ماں کو شوہر یا بیوی کو فرضی حصہ دینے کے بعد باقی بچنے والے مال کا جو ماں باپ کا ہے باقی اس کا 1/3 دیں گے. اگر مسئلہ کیا ہے، اگر ماں کو کل جائیداد کا 1/3 دے دیا جائے تو اس میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے. مثلا دیکھیے اگر 6 لاکھ جائیداد ہے اور ورثہ شوہر ماں باپ ہے تو شوہر کو کتنا دیں گے؟ آدھا. تو 6 لاکھ میں سے کتنا ہو گیا؟ 3 لاکھ. باقی کتنا بچا؟ 3 لاکھ. اگر ہم ماں کو کل جائیداد کا 1/3 دیں تو کتنا بنتا ہے جی؟ 6 لاکھ میں سے کل جائیداد 6 لاکھ ہے، 3 لاکھ شوہر کو دے دیا. نہیں 1/3 2/3 نہیں دینا، 1/3 ایک تہائی 2 لاکھ بنتا ہے 6 لاکھ میں سے. اگر شوہر کو ہم نے 3 لاکھ دے دیا، ماں کو کتنا دیا؟ 2 لاکھ. تو باپ کو کتنا باقی بچے گا؟ 1 لاکھ. یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت عمر کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے شوہر کو آدھا مال دیا اور جب ماں کو کل مال کا 1/3 دیا تو دیکھا باپ کا ماں سے آدھا رہ جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو کہیں ہے ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کو مرد سے آدھا ملے یا عورت کو مرد کے برابر ملے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد عورت ایک لیول میں ہیں اور مرد کا عورت سے آدھا ہو جائے. ماں باپ میں سے ماں کا ڈبل ہو جائے، باپ کا سنگل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ کفیل تو باپ ہے، یعنی ماں باپ اگر موجود ہیں ایک آدمی کے تو ماں باپ میں سے کفیل کون ہے؟ باپ. اگر باپ کفیل ہے تو باپ کو زیادہ ملنا چاہیے، یا تو ماں باپ کو برابر ملے یا باپ کو زیادہ ملے، ماں کو زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ماں کو اس مال کا تہائی دیں گے جس کے وارث ماں اور باپ ہیں. تو ماں اور باپ وارث ہیں شوہر کے بعد، تو وہ کہتے ہیں پہلے شوہر کو دے دیں، پھر جو مال بچے ماں باپ کے لیے اس کا تہائی ماں کو دے دیں. نہیں مرنے والے کے. اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کے شوہر ہے اور اس کے ماں باپ ہیں. اصل میں اس کے نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے صورت بیان کی ہے نا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہو. اس کی اصل میں 3 ہی صورتیں بنتی ہیں اگر ماں باپ دونوں موجود ہو تو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ شرط لگائی ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. اگر وارث ماں باپ ہیں، ماں باپ دونوں وارث ہیں، ماں بھی باپ بھی، اور اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے کا مطلب فروع پر کراس لگ گیا، اور ماں باپ دونوں موجود ہیں. اس کا مطلب ہے جو دور کے اصول ہوں گے، دیکھیں بیٹا بیٹی کی موجودگی میں پوتا پوتی وارث نہیں ہوتے نا، بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو کوئی نیچے والا وارث نہیں ہوتا. اسی طرح ماں باپ موجود ہوں تو دادا دادی نانا نانی کوئی بھی وارث نہیں ہو سکتا، اور باپ کی موجودگی میں حواشی بھی وارث نہیں ہے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہوں، تو اس کی 3 ہی صورتیں بنتی ہیں ٹوٹل. ایک صورت بنتی ہے کہ صرف ماں باپ ہوں مرنے والے کے، ایک صورت بنتی ہے کہ مرنے والا مرد ہو تو اس کے ورثاء میں بیوی اور ماں باپ ہوں، اور تیسری صورت بنتی ہے مرنے والی عورت ہو اور اس کے ورثاء میں سے شوہر اور ماں باپ ہوں. 3 صورتیں بنتی ہیں. اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہوں گی نا وہ محروم ہو جائیں گے. بھائی آئے گا، اگر بھتیجا آئے گا، چچا آئے گا، دادا آئے گا، جو بھی آئے گا نا، نانی آئے گی، وہ سب محروم ہو جائیں گے. 3 صورتیں بنتی ہیں واقعاتی. ان 3 صورتوں میں سے اگر تو ماں باپ اکیلے وارث ہیں تو ماں باپ تو کل جائیداد کے وارث ہیں، تو ماں کو کل جائیداد کا 1/3 دے دیں گے. یعنی جس کے وارث ماں باپ ہیں ماں کو اس کا 1/3 ملنا ہے باپ کے ساتھ اگر وہ ہے تو، اور باقی جائیداد باپ کو ملے گی. تو اگر کل جائیداد کے وارث ماں باپ ہیں، صرف ماں باپ وارث ہیں، تب تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو باقی سارا ملے گا. تو 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ ماں کا اور باپ کا 4 لاکھ. یہاں تو مسئلہ واضح ہے، باپ ڈبل اور ماں کا سنگل ہو گیا. اگر ماں باپ کے ساتھ عورت فوت ہوئی ہے، شوہر آ گیا اس کا، شوہر بھی ماں باپ کے ساتھ وارث ہو سکتا ہے. شوہر محروم نہیں ہوتا ماں باپ سے، نہ ماں سے نہ باپ سے. تو اس صورت میں ایک تو صورت یہ ہے، دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ شوہر کو آدھا دیں، ماں کو کل جائیداد کا 1/3 دیں، باقی بچنے والا باپ کو دیں. اس صورت میں باپ کا ماں سے آدھا رہ جاتا ہے. 6 لاکھ میں سے شوہر کو 3 لاکھ دے دیں، 6 لاکھ میں سے ماں کو 1/3 دے دیں 2 لاکھ، باقی 1 لاکھ بچ جائے گا باپ کو بطور اسپا. 1 لاکھ دے دیں گے، باپ کا 1 لاکھ رہ گیا، ماں کا 2 لاکھ ہو گیا، شوہر کا 3 لاکھ. حضرت عمر کی رائے، حضرت عمر کے دور میں مسئلہ پیش آیا تو حضرت عمر نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوگا کہ ہم شوہر کو دے دیتے ہیں آدھا، جو باقی یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وارثہ ابواہ، وارث ماں باپ ہوں، تو ماں کے لیے تیسرا حصہ. اس سے 2 مسئلے اخذ کیے ہیں.
ایک تو باپ اسبہ ہے، دوسرا ماں کا تہائی باپ کی موجودگی میں جس کے وارث ماں باپ ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر تو صرف ماں باپ ہیں، اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں، شوہر یا بیوی نہیں ہے، تین صورتیں بنتی ہیں، ماں باپ اکیلے ہوں یا ماں باپ کے ساتھ شوہر ہو یا ماں باپ کے ساتھ بیوی ہو۔ اگر ماں باپ ہی ہیں صرف تو کل جائیداد کے وارث ہیں، تو ماں کل جائیداد کا 1/3 لے گی، باپ باقی لے گا، باپ کا آٹومیٹک ڈبل ہو جائے گا۔ اور اگر عورت فوت ہوئی ہے اور ماں باپ اس کے موجود ہیں اور ساتھ اولاد نہیں ہے اور ساتھ شوہر بھی ہے، تو شوہر کو دینے کے بعد باقی بچنے والے مال کا 1/3 ماں کو دیں گے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، کل جائیداد کا 1/3 ماں کو دیں گے۔ اگر کل جائیداد کا 1/3 دیں تو ماں کا باپ سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس میں فیصلہ کیا کہ نہیں، شوہر کو دینے کے بعد باقی مال کا وارث، باقی مال جس کے وارث ماں باپ ہیں اس کا 1/3 ماں کو دیں گے، اور انہوں نے اس کی دلیل دی وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ۔ اولاد نہیں ہے اور وارث ماں باپ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو وارث ماں باپ کی بات کی ہے، آگے باپ کا حصہ بیان نہیں کیا، باپ تو اسبہ ہے، ماں کا 1/3 ہوا، ماں کا 1/3 ہوا، باپ اسبہ ہوا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں کا تہائی اس مال میں سے ہے جس کے وارث ماں باپ ہوں، شوہر کے مال میں سے، شوہر کو پہلے دے کے فارغ کر دیں گے۔ تو اب مسئلہ سیدھا ہو جائے گا، 6 لاکھ میں سے شوہر کو آدھا دے دیں گے، 3 لاکھ، باقی 3 لاکھ بچے گا، اس 3 لاکھ کا 1/3 ماں کو دیں گے، نہ کہ 6 لاکھ کا 1/3 ماں کو دیں گے۔ 6 لاکھ کا 1/3 دیں تو 2 لاکھ بچتا ہے، باپ کا آدھا ہو جاتا ہے۔ 3 لاکھ کا 1/3 ماں کو دیں تو 1 لاکھ ہوتا ہے، اور باپ کا باقی 2 لاکھ بچ جاتا ہے، اور باپ کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ ایک آدمی فوت ہو، اس کے ورثہ میں بیوی ہو اور ماں باپ ہو۔ اس صورت میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ بیوی کو تو اس صورت میں 1/4 ملتا ہے، بیوی اور شوہر کو تو مسئلہ نہیں ہے، اولاد نہ ہو تو ان کا بیوی کا 1/4 ہوتا ہے، شوہر کا ہاف ہوتا ہے، بیوی کا 1/4 ہوگا۔ ماں کو کتنا دینا؟ بعض علماء کہتے ہیں ماں کو کل مال کا 1/3، یعنی اگر 6 لاکھ جائیداد ہے، کل 6 لاکھ میں سے بیوی کا کتنا 1/4 یعنی 1.5 لاکھ، باقی کتنا بچا 4.5 لاکھ۔ بعض علماء کہتے ہیں بیوی کو 6 لاکھ کا، ماں کو 6 لاکھ کا تہائی دینا یعنی 2 لاکھ۔ ان کے نزدیک بیوی کو 1.5 لاکھ، ماں کو 2 لاکھ، باقی کتنا بچا؟ باقی 2.5 لاکھ باپ کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں صحیح۔ یہاں بھی حضرت عمر کی رائے یہی ہے کہ بیوی کو دینے کے بعد، بیوی کا 1.5 لاکھ یعنی 1/4 دینے کے بعد باقی بچنے والے مال میں سے ماں کو 1/3 دیں، کل مال میں سے نہیں۔ تو جو باقی مال بچے گا 4.5 لاکھ، بیوی کو اس میں سے 1/3 دیں، نہ کہ 6 لاکھ میں سے۔ تو 4.5 لاکھ میں سے 1/3 دیں تو بیوی کا بھی 1.5 لاکھ ہو جائے گا، ماں کا بیوی کی طرح، تو باپ کو 3 لاکھ ملے گا۔ تو یہ ماں کا باپ کا ڈبل سنگل ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی ان 2 مسئلوں میں۔ باقی جو تیسرا مسئلہ ہے ماں باپ اکیلے ہوں، اس مسئلے میں تو وہ تو ہے ہی کل جائیداد میں سے، اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ان 2 مسئلوں کو مسئلتان عمریتان کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے رائے دی تو تمام صحابہ اس رائے کے مطابق ہو گئے۔ حضرت عمر کے فوت ہونے کے بعد بعض صحابہ نے مخالفت کی، حضرت ابن عباس وغیرہ نے۔ حضرت عمر بڑے ہیبت تھی ان کی، یہ نہیں تھے کہ وہ زبردستی کرتے تھے، ان کا ایک رعب تھا، ایک ہیبت تھی، یعنی شیطان تک ڈرتا تھا، اور شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا تھا جس رستے میں حضرت عمر ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں ان کی ایک ہیبت تھی، کوئی وہ زور زبردستی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو بعض صحابہ نے اختلاف ظاہر کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ماں کو کل جائیداد کا 1/3 ملنا چاہیے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو حضرت عمر نے رائے اختیار کی ان 2 مسئلوں میں، ان کو عمری مسئلے کہتے ہیں۔ تو ان 2 مسئلوں میں ماں کا کل جائیداد میں سے 1/3 نہیں ہوگا، بلکہ شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد باقی بچنے والے کا 1/3 ہوگا، پھر یہ وراثت کے اصولوں کے مطابق ہو جاتا ہے۔ باقی اگر باپ ہو ہی نا، تب پھر ماں کا کل جائیداد میں سے 1/3 ہوگا، تب یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا، کیونکہ مسئلہ تو ماں باپ کی برابری یا ڈبل سنگل کا ہے۔ اگر باپ ہو ہی نا، مثلا نہ اولاد ہو مرنے والے کی، اور ماں ہے، ٹھیک ہے، ساتھ بھائی بھی ہے، کہہ لیجیے ایک بھائی ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بھائی ہوا تو پھر ماں کا پھر 1/6 ہو جانا ہے، تو ماں کا 1/3 کل جائیداد میں سے ہوگا، کیونکہ باپ نہیں ہے، چاہے بیوی آ جائے چاہے شوہر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت فوت ہوئی ہے، اس کے ورثہ میں ماں ہے، اولاد نہیں ہے اس کی، عورت فوت ہوئی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بھائی ہے، اور اس کا
باپ ہے، اس کی ماں ہے بالفرض، تو کیا کریں گے؟ شوہر کو کتنا دیں گے؟ آدھا، اولاد نہیں ہے۔ ماں کو کتنا دیں گے؟ 1/3 پوری جائیداد کا، یعنی شوہر کو کتنا ملا؟ 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ، اور ماں کو کتنا ملا؟ 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ، باقی کتنا بچا؟ 1 لاکھ۔ وہ بھائی یہاں اسبہ ہے، بھائی کو 1 لاکھ ملے، بھائی کو 1 لاکھ ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بھائی اور ماں برابر نہیں ہے، بھائی کا کم بھی ہو گیا ماں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسئلہ تب ہوتا ہے جب باپ ہو تو، اور باپ کو ماں سے کم ملے تو۔ کلیئر ہے؟ باقی اگر بھائی آگے ساتھ تو ماں کا 1/3 سے ویسے ہی جو ہے وہ 1/6 ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھائی باپ کی موجودگی میں بھی آگے، یعنی اگر مرنے والے کے مثلا شوہر ہوا اور ماں باپ ہوئے، ساتھ 2 بھائی ہوئے، 2 بھائی یا 2 بہنیں، تو یہ بات یاد رکھیے، باپ کی موجودگی میں بھائی یا بہن تو ویسے ہی محروم ہے، وہ خود تو وارث نہیں ہوں گے، لیکن وہ وارث نہ بھی ہوں گے، ماں کا حصہ وہ ویسے ہی 1/3 سے 1/6 کر دیں گے۔ جب ماں کا حصہ 2 بھائی 1/6 کر دیں گے، بیٹا ذرا لگاؤ نیچے، ادھر چارجر لگاؤ، اگر ماں کا حصہ ویسے ہی بھائی زیادہ ہو گیا چاہے وہ محروم ہے، پھر بھی وہ 1/6 کر دیں گے، پھر یہ عمری مسئلہ نہیں ہوگا۔ عمری مسئلہ یہ تب بنتا ہے جب بھائی موجود نہ ہو، اگر بھائی ہوں تو ماں کا ویسے ہی 1/6 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ تفصیل ہے ماں باپ کے حصوں کی۔ تو ماں کے 3 صورتیں بنی، ایک صورت ماں کی ہے نہ مرنے والے کی اولاد موجود ہو، نہ مرنے والے کے 1 سے زیادہ بہن بھائی موجود ہوں، تو اور مسئلہ عمریہ بھی نہ ہو، عمری مسئلوں میں سے بھی نہ ہو، تو ماں جائیداد اپنی بیگم کا نام کر دے، وصیت کر دے، اپنی زندگی میں دے دے، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد جس کی مرضی نام لگائے، وہ تو پھر اس کی رہتی نہیں نا پھر جائیداد، پھر تو اس کی بیوی مثلا مرنے والا وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنی جائیداد کو کہیں کاروبار میں لگا دیتا ہے اور وہ نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اب وہ جائیداد ہی ختم ہو گئی۔ بعض لوگ کرتے ہیں اپنا گاڑی بیوی کے نام لگا دیتے ہیں، رہتے کرتے ہیں، ہاں اگر بیوی کے نام لگائیں گے وہ بیوی کا ہو گیا، وہ پھر مرنے والے کا، اس میں مرنے والے کی وراثت میں وہ نہیں آئے گا، وہ بیوی کی وراثت میں آئے گا۔ باقی اپنی جائیداد پوری کسی کے نام نہیں لگانی چاہیے، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچے کیوں نہ ہو، پوری جائیداد کسی کے نام نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ خود کہاں سے کھائے گا وہ۔ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا باعث بنایا ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا ماں اور باپ کی بات۔ باقی جس طرح ہم نے بیٹا بیٹی کے بعد پوتا پوتے کی بات پڑھی تھی، تو یہاں اب دادا دادی نانا نانی کی کیا تفصیل ہے؟ تو جس طرح ماں باپ وارث ہیں جو مرنے والے کے ڈائریکٹ اصول ہیں، اصول وہ ہوتا ہے جن سے مرنے والا پیدا ہو، جس طرح ڈائریکٹ ماں باپ وارث ہوتے ہیں جن سے مرنے والا پیدا ہوا ہے، تو صرف ماں باپ مرنے والے کے وارث نہیں ہوتے ڈائریکٹ جو والدین ہیں وہ، بلکہ جو انڈائریکٹ والدین ہیں، انڈائریکٹ سے مراد ہے کہ واسطے کے ساتھ جو ماں باپ بنتے ہیں وہ بھی وارث ہوں گے۔ واسطے کے ساتھ سے مراد ہے کہ باپ کا باپ اور ماں، باپ کا باپ اور ماں، دادا دادی، اور ماں کا باپ اور ماں، نانا نانی، والدین کے والدین۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ستیلا باپ ستیلی ماں وارث نہیں ہوتی، جس طرح ستیلا بیٹا ستیلی بیٹی وارث نہیں ہوتے۔ یعنی اگر ایک آدمی فوت ہوا، اس کی اولاد موجود نہیں ہے، اس کی بیوی کی اولاد موجود ہے، ستیلی اولاد نہیں، وہ وارث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک آدمی فوت ہوا، اس کا اپنا باپ تو موجود نہیں ہے، اس کی ماں کا شوہر موجود ہے، ستیلا باپ۔ یا ایک آدمی فوت ہوا جس کی اپنی ماں تو نہیں جس نے اس کو جنم دیا، وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے باپ کی بیوی موجود ہے، اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد باپ نے شادی کر لی کسی اور عورت سے، تو وہ بھی اس کی ستیلی ماں لگی نا، ستیلی ماں وارث نہیں ہوتی، نہ ستیلی اولاد وارث ہوتی ہے، نہ
ستیلے ماں باپ وارث ہوتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ ماں باپ وارث اگر نہیں ہے وہ، تو پھر دور کے ماں باپ یعنی والدین کے والدین وہ تو سگے ہی ہوتے ہیں نا. وہ وارث ہوتے ہیں مرنے والے سے. وہ کیوں وارث ہوتے ہیں؟ یہ بات واضح ہے کہ دادا دادی نانا نانی سے تو مرنے والے نے جنم نہیں لیا. جنم تو اس نے ماں باپ سے لیا ہے. اللہ نے ماں باپ کو واسطہ بنایا ہے. لیکن دادا دادی نانا نانی بھی اس کے دنیا میں آنے کا باعث ہے. یعنی اگر دادا دادی نہ ہوتے تو اس کا باپ نہ ہوتا، نانا نانی نہ ہوتے تو اس کی ماں نہ ہوتی، ماں باپ نہ ہوتے تو وہ خود بھی نہ ہوتا. تو اگرچہ دادا دادی نانا نانی ان سے وہ پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ دادا دادی نانا نانی بھی اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہے. اس لیے ماں باپ کے علاوہ والدین کے والدین بھی وارث ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا کہ بیٹا بیٹی کے علاوہ پوتا پوتی بھی وارث ہوتے ہیں. لیکن جس طرح ہم نے وہاں کہا کہ بیٹی کی اولاد وارث نہیں ہوگی، نواسا نواسی، یہاں بھی تفصیل ہے. یہ دیکھیے، یہ دادا دادی کی تفصیل ہے، دادا دادی نانا نانی کی. جو وارث ہوتا ہے، دیکھیں عربی زبان میں ماں باپ کو جد یا جدہ کہتے ہیں. والدین کے والدین کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جد یا جدہ. جد کا لفظی مطلب ہے عربی زبان میں بزرگ، بڑا قابل احترام شخص. جد مرد ہو تو، جدہ عورت ہو تو. تو عربی زبان میں دادا کو بھی جد کہہ دیتے ہیں، دادی کو بھی جدہ، نانا کو بھی جد کہہ دیتے ہیں، نانی کو بھی جدہ. یعنی دادی نانی دونوں جدہ ہیں، یعنی بڑی قابل احترام خواتین ہیں کہ وہ اس کی ماں یا باپ کی ماں ہے. اور باپ کے باپ کو اور ماں کے باپ کو بھی دونوں کو جد کہہ دیتے ہیں، دونوں بڑے قابل احترام. جد کہتے ہیں بزرگی کو. اب جد اور جدہ، کون سے جد اور کون سے جدہ وارث ہیں؟ تو جو جد وارث ہے اس کو جد صحیح کہتے ہیں، اور جو جد وارث نہ ہو اس کو جد فاسد کہتے ہیں. جو وارث ہو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جد صحیح. اور جو وارث نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جد فاسد. فاسد، جد فاسد اولو الارحام میں چلا جائے گا. جس طرح ہم نے کہا تھا نواسا نواسی اولو الارحام میں چلے جائیں گے. کوئی وارث نہ ہو تو وارث ہو سکتا ہے. اسی طرح جو جدہ وارث ہوگی اس کو جدہ صحیحہ کہیں گے، جو جدہ وارث نہیں ہوگی اس کو جدہ فاسدہ کہیں گے. اب پہلے جد کی بات کر لیتے ہیں. جد میں جد صحیح کون ہے، جد فاسد کون ہے، پھر جدہ کی بات کر لیتے ہیں. پہلے اصول میں مردوں کی بات کر لیتے ہیں، پھر اصول میں عورتوں کی بات کر لیتے ہیں. اصول میں جو مرد ہیں وہ کون ہے؟ دیکھیں یہ میت مثلاً اس کا یہ باپ ہے اور یہ ماں ہے، یہ سب سے قریبی اصول ہے نا. ہر لڑی میں مرنے والے کے دو ماں باپ ہوتے ہیں، دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایک باپ ہوگا ایک ماں ہوگی، ٹھیک ہے، جس نے اس کو جنم دیا ہے.